رفاعہ کے بعد عبداللہ ابن وال اور عبداللہ ابن سعد نے بھی اپنی تقریروں میں ان کی تائید کی۔ یوں بالاتفاق سلیمان ابن سورت خزائی کو اس جماعت کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب سلیمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے انتہائی پرزور تقریر کی جسے وہ اس کے بعد سے ہر جمعے میں دہرایا کرتے تھے۔ سلیمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اشتیاق کے ساتھ اہل بیت رسول کی تشریف آوری کو دیکھا کرتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو ہم نے غفلت اور سستی سے کام لیا، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے قریب فرزند رسول قتل کر دیے گئے، جبکہ آپ آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، لیکن کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا۔ گروہ فاسقین نے ان کو اپنے تیروں کا نشانہ اور نیزوں کا سرمشق بنائے رکھا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دشمنوں نے شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کا لباس تک لوٹ لیا۔ پھر اب اٹھنا ہے تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ کا غضب حرکت میں آ چکا ہے، بس اب طے کر لو کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک اللہ کی خوشنودی کا سامان نہ کر لو گے، اور قسم بخدا میرے خیال میں تو وہ اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوں گی جب تک کہ تم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دو یا خود اسی راہ میں جان نہ دے دو۔ ہاں خبردار، موت سے ڈرنا نہیں، کیونکہ جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دیکھو تو کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے گوسالہ پرستی کے جرم کا ارتکاب کیا تو ان کی توبہ کس طرح قبول ہوئی۔ ان سے کہا گیا کہ تم اپنے نفوس کو قتل کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ اس پر اس جماعت نے کیا کیا؟ وہ گردنیں بڑھا کر فیصلہ قدرت کے اجرا کے لیے تیار بیٹھ گئے، اس لیے کہ انہیں اپنے جرم کا صحیح احساس تھا اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب تم بھی اگر اپنے کو مجرم سمجھ رہے ہو تو ایسی ہی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، تلواریں تیز کر لو، نیزوں کی انیاں درست کر لو، اور پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کر منتظر رہو کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو فوراً نکل کھڑے ہونے میں دیر نہ ہونے پائے۔ یہ پرجوش تقریر جسے سن کر مجمع کے جذبات میں طوفان برپا ہو گیا۔ متعدد مقررین نے کھڑے ہو کر اپنے تاثرات اور عزم جہاد کا اظہار کیا اور یہ طے کیا کہ قاتلان حسین کے وجود سے دنیا کو پاک کر دینا چاہیے اور سلطنت پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد تخت خلافت پر امام زین العابدین علیہ السلام کو بٹھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن وال تیمی خزانچی مقرر ہوئے اور طے پایا کہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کے لیے رقم جمع کی جائے۔ اس کے بعد عزم و ولولے سے بھرا ہوا یہ مجمع منتشر ہو گیا۔ اب جناب سلیمان جو اس جماعت کے باقاعدہ سردار تھے، انہوں نے مدائن میں سعد ابن حذیفہ یمانی اور دوسرے مقامات پر کچھ دوسرے لوگوں کو خطوط لکھے۔ ان خطوط کے مضمون کا اہم حصہ یہ تھا کہ شیعان اہل بیت نے اپنے اس رویے پر غور کیا ہے جو ان سے فرزند رسول کے بارے میں رونما ہوا۔ جنہیں دعوت دی گئی تو وہ آ گئے، اور انہوں نے جب دعوت نصرت دی تو اس پر لبیک نہ کہا گیا، لہٰذا ہماری جماعت نے اس پر غور کیا ہے اور شدت سے احساس ہوا ہے کہ معصوم امام کی مدد نہ کرنے میں ہم سے بہت بڑی خطا سرزد ہوئی ہے، جس کا کفارہ یہی ہے کہ ان کے قاتلوں کو قتل کریں یا خود اپنی جان دے دیں۔ اب ہم سب بالکل تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ ہم نے اس مہم کے آغاز کے لیے ایک تاریخ اور جگہ مقرر کر دی ہے جس میں سب کو جمع ہونا چاہیے۔ تاریخ 1 ربیع الثانی 65 ہجری ہوگی اور مقام نخیلہ کا ہوگا۔